تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے ملکوت کے بواطن اپنے اولیاء پر منکشف کر دیے۔ ناظرین، تصوف کے سلسلے میں ہمارا پروگرام جو گفتگو اب تک ہو چکی ہے وہ تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہم احادیث کی روشنی میں اب فکر تصوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ظفر اللہ خان صاحب، تصوف جو ہمارے مشائخ ہیں انہوں نے اس کے مآخذ جو بیان کیے ہیں وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ مختلف احادیث اس حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی صوفیانہ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ ایک تصور جو کہ بہت گہرا ہے، ایک اسلامی تصور جو کانسیپٹ ہے توبہ کا، اس کو بھی صوفیہ نے اپنے انداز سے اس کی تعبیر کی، اس کی تفسیر کی۔ صوفیہ توبہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم صرف اس تصوف کی روایت کی طرف میلان رکھتے ہیں جس کی بنیاد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پر ہے۔ ہم نے یہ ڈسکشنز کر لی کہ ہم وہ تصوف بھی نہیں لائیں گے جو ان دو روایات سے ہٹ کے پہلے تھا، یا کسی اور روایت میں ہے، یا آج ہے اسلامی روایت کے نام پر، لیکن ان دو اصولوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم ادھر نہیں جاتے۔ احادیث کے بارے میں جو صوفیانہ نقطہ نظر ہے، یا وہ چند احادیث مبارکہ جن کے ہمارے ہاں جن کی بنیاد پر ہمارے مشائخ نے، علماء کرام نے ہماری تفہیمی کے مطابق تصوف کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ یہ تھوڑا ایک پس منظر ہو گیا ہے اس کا۔ ہمارے جو کبار صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، انہوں نے بعض احادیث کی روایت پہ بہت زور دیا ہے۔ ان میں ایک روایت توبہ کی بھی ہے۔ توبہ تصوف میں کئی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک توبہ ایک مقام کی صورت میں آتا ہے، وہ ہم بعد میں آئیں گے۔ اب ہم اس کا عمومی تعارف کرواتے ہیں۔ توبہ کا مطلب لوٹ کر آنا، مڑ جانا۔ یہ ہم ڈکشنری کا معنی یہ لیتے ہیں، لغوی لیکسیکن میننگ یہ ہے اس کا، لغوی میننگ۔ صوفی اس کو اس معنی میں نہیں لیتے۔ صوفی کسی غلام کا آقا کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ سالک کا اللہ کی طرف رخ موڑنے کو توبہ کہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے دل کو اٹھا کر دنیا کے بنانے والے کی طرف رخ کو مرکوز کر لینے کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر ان کے کچھ ان سے سہو ہو گیا ہے، ان کو چھوڑنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سستی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ نہیں، اس کے چھوڑ کے طرف ہی توبہ کہتے ہیں۔ کمزور درجات سے بلند درجات کی طرف آنا اور پھر مڑ کے دیکھنا کہ ہاں میں کمزور درجے پہ تھا، اس کیفیت کو بھی وہ توبہ کے معنی میں لے جاتے ہیں۔ یہ بڑا سبلائم تصور ہے۔ غفلت سے آگاہی کی طرف آنا۔ اور پھر بعض اوقات وہ کہتے ہیں غفلت کو بھول جانا توبہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں توبہ کو بھول جانا توبہ۔ یہ ہم جب مقامات میں آئیں گے تو یہ نقطے بیان کریں گے، کیونکہ بہت ساری احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا بعض اوقات پہ کہ وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس سے بنیاد بنی ہے توبہ کی۔ تو صوفیان اس کو بہت پھیلا دیا، اور وہ اس کو خدا کی اس دو صفات کے ساتھ غالباً جوڑتے ہیں۔ ایک صفت ودود اور حنان جو ہے کہ اللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اپنی طرف توفیق دیتے ہیں، انسان توبہ کرتا ہے۔ اور دوسری خدا کی صفت غفار اور رحمان اور رحیم جو ہے کہ وہ کوتاہیاں لغزشیں معاف کر دیتا ہے۔ گویا یہ توفیق بھی ان کے نزدیک خدا کی طرف سے ہی نصیب ہوتی ہے کہ کوئی توبہ کرے۔ صوفیانہ نقطہ نظر میں
قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بہت اہمیت داخل ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. آپ کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس کا ایک کلوکیل ورشن ہے. ہمارے جو عام آدمی ہیں نا وہ اس قرآنی نقطے کو یا حدیث کے اس نقطے کو بڑے سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہے. کہتا جی تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ جو بلاوا ہوتا ہے، یہ اسی کا ایک عوامی مفہوم ہے. صوفی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سازر ہم سے محبت کرتا ہے. ہم سے جب کمی کوتاہی غفلت ہوتی ہے یا ہم دوری ہے ہماری اللہ سے، اللہ کو اپنی وجہ سے، کوئی ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے، یا ہماری کوئی اچھی ادا پسند آ گئی تو آپ کو وہ توفیق دے دیتے ہیں اپنی طرف مڑنے کی. اب میں اس پہ ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے صوفی کیسے اس کو لیتے ہیں. صحیح. ابتدائی زمانے کے بڑے صوفیاء میں سے ایک صوفی جو ہیں حضرت بشر حافی ہیں. بعض لوگ بشر حافی کہتے ہیں، بعض بشر حافی کہتے ہیں، واللہ عالم، لیکن ہم نے زیادہ تر بشر حافی دیکھا ہے. ایران میں حتی بشر بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. ہاں. آپ کا مزار مبارک بغداد میں ہے. بغداد کے اس علاقے میں ہے جہاں بہت آج بھی حالات خراب ہیں. میں وہاں گیا، بہت مشکل سے ان کی مزار کو میں نے ڈھونڈا. وہ جا کے ان کی ہم نے زیارت کی چونکہ مجھے وہ بہت عزیز ہے، بہت زیادہ عزیز ہے. وجہ وہی جو اب آپ نے سوال کیا اس حوالے سے. آپ غالباً خراسانی تھے، پیسہ بہت تھا، اور آ کے بغداد چونکہ اس وقت مسلمانوں کی ریاست کا مرکز تھا، جیسا کہ ابھی پشاور ملتان سے لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں، تو وہ بھی بغداد میں آ گئے. بالکل صحیح. بہت بڑا کاروبار تھا. شام کو شوق تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے اور شراب خانے میں بیٹھتے تھے بغداد میں. ایک دن ایک بزرگ کو خواب آیا. اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے، ان کا کتابوں میں نام نہیں ملتا. یہ واقعہ سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے، اور غالباً ہر کتاب میں پایا جاتا ہے. یہ ان کی توبہ کا واقعہ ہے کہ کیسے خدا نے ان کو توفیق دی، کیسے خدا مینیج کرتا ہے اپنے جس سے پیار کرنا ہو اس کو توبہ کی طرف کیسے لے جاتا ہے. یہ نادر نقطہ چونکہ آپ نے بیان کر دیا. بزرگ کو خواب آتا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو کہو کہ تیرا نام ہم نے روشن کر دیا اور تیرے نام کی خوشبو ہم نے پھیلا دی. بشر حافی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں لا حول ولا، مجھے لگتا بشر حافی تو بہت گناہ گار آدمی ہے اور ہمارے علاقے کا فاسق و فاجر ہے، یہ جو مجھے خواب آ رہا ہے لا حول ولا شاید کوئی شیطانی کام ہے. وہ سو گئے. اگلے دن پھر خواب آیا کہ جاؤ بشر حافی سے کہو کہ آپ کے نام کو ہم نے خوشبو لگا دی، پھیلا دیا. بزرگ پھر ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. تیسرے دن پھر خواب آتا ہے وہی، اور ان کو کہا یہ جاتا ہے بزرگوں کو، جاتے ہو یا تیرا بندوبست کریں ہم، میں تمہاری بات ہی نہیں مان رہا. صوفیاء کے ہاں یہ ایک الہامی قسم کا رویا صادقہ میں سے خواب تھا. وہ رات کو ہڑبونگ بیچارے اٹھتے ہیں، وہ جاتے پوچھتے بشر حافی گھر چلے جاتے ہیں. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بشر حافی گھر میں نہیں ہے، وہ تو ادھر شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بزرگ وہ بڑی جبہ و دستار و عصا کے ساتھ وہ شراب خانے جاتے ہیں. گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے، انہوں نے اندر بیٹھا ہے آ جاؤ. انہوں نے کہا میں تو اندر نہیں آ سکتا، مطلب مشکلات ہے نا صوفی بزرگ کے لیے، تو اس کو بھیجو. خیر وہ آ گئے. وہ تاش ماش جوا کھیل رہے تھے تو پاؤں جوتے انہوں نے اتارے ہوئے تھے، ویسے چل کے آ گئے باہر. تو کو دیکھا پہ اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے کھڑے ہیں، تو کہتے بتائیے جی کیسے آنا. انہوں نے فرمایا جی مجھے یہ خواب 3 دفعہ آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم جا کے بشر کو یہ بات کہتے ہو یا تیرا بندوبست کریں ہم، تمہاری بات ہی نہیں مان. وہ بڑے پریشان ہو گئے. وہ ایک لمحے کے لیے پر بزرگ نے اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیوں آخر مجھے جیسے اپنے، مگر مراد ان کی یہی تھی، یہ تو نہیں کہا ہوگا الفاظ میں کہ مجھ جیسے اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم کو، ایک بڑے شیخ کو ایک شرابی کے دروازے بھیجا جا رہا ہے. کوئی وجہ تو ہے نا. وہ بھی ڈانٹ کے ساتھ.
انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے. اب سنیں ذرا بشرافی کیا کہتے ہیں, میں نے زندگی میں ایک ہی نیکی کی. ایک ہی نیکی کی, وہ بڑی معمولی سی تھی. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں کہتے ہیں شراب پی کے آ رہا تھا, گھر کے گلی میں آیا تو مجھے کاغذ نظر آیا, جو میں نے اٹھایا تو وہ قرآن پاک کی آیت تھی, کسی نے گرا دی ہوگی. کہتے میں نے اس کو اٹھایا, گھر لے گیا, میں نے اس کو صاف کیا, پھر میں نے اس کو چوما, شراب میں تھا میں مست, پھر میں نے لگائی خوشبو اس کو اور میں نے طاق پہ رکھ دیا. بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا, نہ مجھے پڑھنا آتا تھا, نہ مجھے قرآن کی کوئی اہمیت کا پتہ تھا, بس اتنا پتہ تھا کہ مسلمان تو میں ہوں. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ آپ نے اللہ کے نام کی اتنی عزت کی اور آپ نے اس کو خوشبو میں ڈالا تو اللہ اس لیے آپ کی خوشبو پھیلانا چاہتے ہیں. یہ بڑے صوفیاء میں سے, اور آج بھی اگر ان کے مزار پہ جائیں نا, مسجد کے اندر چھوٹا سا مزار ہے, تو آپ کو یہی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ خالص واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ایک ادا کو پسند کیا, بشر کی, حالانکہ ہمارے حساب سے وہ اپنے زمانے کا مردود بدترین انسانوں میں سے انسان تھا. اللہ کے اپنے معاملات ہیں. اور آپ نے ان کے ننگے پاؤں کا بھی ذکر کیا تو میں ایک فکرہ دے دیں مجھے یار, ضروری ہے. بڑا اچھا کیا یار آپ نے, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا آپ نے. زندگی بھر جوتا نہیں پہنا. کسی نے پوچھا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے, فرمانے لگے کہ جس دن میں اندر سے آیا تھا باہر اس بزرگ کی بات سننے, میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا, تو میرے خدا نے جب مجھے توبہ میری قبول کی تو میرے پاؤں ننگے تھے. میں اب زندگی گر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب جوتا نہیں پہنتا تھا. یہ بڑے لوگ ہیں کہ اللہ نے ایک اچھائی کی خاطر خود اس کو بندے کو بھیجا کہ جا لایا اس کو. اب بعض صوفیاء کے ہاں یہی مفہوم ہے کہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے, توفیق بڑی دور کی بات ہے, وہ پکڑ کے بھی لے آتا ہے, آپ اتر. بس یہ ہے, صوفیوں کے معاملے ذرا مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس میں یہ اشارہ ملتا ہے یا جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہو, اس کے پاس ایک اونٹ ہو, اس نے کئی ہزار میل دور جانا ہو, راستہ کٹھن ہو, پانی نہ ہو, کھانا نہ ہو, پانی بھی اس نے اونٹ پہ لادا ہوا. یہ شاید عہد حاضر کے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن آج بھی افغانستان یا ایران کے دشت پہ چلے جائیں یا رب الخالی عربوں کے دشت میں چلے جائیں تو 2,000 میل نہ درخت ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے. یہ ہمارے جو صحرائی علاقے ہیں تھر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی لوگوں کا یہ تھوڑے پھر بھی بہتر ہے ہمارے, صحیح, لیکن یہ عرب کے دستہ بالکل آج بھی آپ کو 2,000 میل میں درخت نظر نہیں آتا, پانی. اس کی ہر شخص اونٹ پہ تھی, اب وہ سفر کر رہا ہے. رستے میں تھکا, ایک جگہ کہیں لیٹا, کوئی بڑی مشکل سے درخت نظر آیا, چھوٹا جھاڑی ماڑی, نیچے لیٹا, نیند آ گئی, اٹھا, اونٹ غائب تھا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں, کم و بیش, اللہ معاف فرمائے. وہ اٹھا, وہ بڑا پریشان, آپ اندازہ لگائیں اس کی پریشانی کا. بھائی وہ تو موت سیدھی ہے, نہ پانی نہ کھانا نہ بندہ, ہزاروں میل اکیلے, بالکل موت آنی تھی, صحرا میں موت ہے, تڑپ تڑپ کے مرنا تھا نا, پانی سے بلک بلک میں مرنا تھا. وہ بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے, روتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. پھر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے پریشانی سے, اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو اونٹ کھڑا ہوا ہے. کتنی خوشی ہوگی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ خوشی سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے, اے میرے بندے خدا, اے بجائے یہ کہنے کے کہ اے میرے خدا میں تیرا بندہ, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اے میرے بندے میں تیرا خدا. اب اس کو ہم قانونی طور پہ مت گرفت پکڑے اس بات کو, اس کی محبت تھی, اس کی اللہ کے سامنے بے بسی کے بے وجد میں تھا. وہ بے بسی کی بعد اللہ کی نعمت کا وجد تھا اس کے اوپر, اس کی نفسی کیفیت بالکل مختلف تھی. جب وہ کہتا ہے تو اللہ میاں مسکرا پڑتے ہیں کہ دیکھو یار,
حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو ہوتی ہے جس کو صحرا میں گم شدہ اونٹ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، اللہ کی صفت ودود جو ہے نا، اللہ ایک حنان صفت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حنان کا معنی ہے اچھل اچھل کے محبت آئے، ودود کا مطلب عام محبت ہے۔ مطلب اللہ کے ہاں، جیسے وہ بالکل صحیح کہا گیا نا کہ اللہ کی محبت انسان سے ماں سے بہتر ہے۔ اب ماں تو چاہتی ہے نا بچے کے بارے میں اچھائی، اللہ اس سے بڑی اچھائی چاہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ واقعی بات صحیح ہے، اور میں ذاتی طور پر اسی نقطہ نظر کا قائل ہوں کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کو پسند کر لے بس اس کو، اس لیے بعض صوفی پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے محبت کا اپنا ایک انداز ہے نا، ایسے وہ ان کی ہاں یہ پیمانے ہمارے نہیں لگتے نا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں اللہ میاں بات سن، غلطیاں جو ہم کرتے ہیں نا یہ جناب کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں توفیق نہ دیں تو ہم نہیں کریں گے۔ ہم ہیں گناہگار سادے بندے، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں کرنے نہ دے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے تاکہ ہم تو اسے دور ہی نہ جائیں، اور اگر تو آپ نہیں دیں گے ہمیں تو پھر ہمارا گلہ نہیں ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے بھی ہائے اپنی ہائے ہائے۔ مناجات میں ایک جگہ پہ بالکل اسی مفہوم سے ملتی جلتی بات کی، فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں میں ایسی نیکی سے جو میرے اندر تکبر لے کر آئے، اور میں ایسے گناہ کا پرہیزگار ہوں جو میرے اندر عاجزی لے کر آئے اور مجھے خدا کے قریب کرے۔ یار یہ صوفیوں کے ہاں ایک بہت عاجزی جو ہے نا، میری ذاتی رائے میں انسان کی سب سے بڑی صفت ہے تو وہ عاجزی ہے۔ صبر بعد میں لیتا ہوں، سب سے جس پہ یہ تو میری رائے ہے، لیکن جس پہ امت کا اتفاق ہے، ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا، کہ سب سے بدترین جو انسانی صفت ہے وہ تکبر ازازیل را خوار کر۔ ازازیل مین ابلیس، شیطان کو تباہ کر دیا، ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیا۔ جو متقی اپنی نیکی کے اوپر اترانا شروع کر دے وہ بدترین انسان ہے۔ بعض احادیث میں تو شاید نہیں نکل، بزرگوں کا قول ہوگا، میں سنا ہے کہیں، مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں ہے اس کی تفہیم، کہ دوزخ والوں کو، اب یہ ذرا غور سے، بڑی اہم بات ہے، دوزخ والوں کو بدترین بدبو اس وقت آتی ہے جب کسی تکبر کرنے والے نیک آدمی کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے، اتنی ان میں بدبو ہوتی ہے۔ او بھائی تکبر کہے کا تمہیں؟ پتہ نہیں امام جعفر صادق یا امام اللہ الدین نے جو فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دیکھو تمہاری ابتدا پانی کی قطرے سے ہے اور تمہارا یہ عشر ہے، اور تم ہمت کرتے ہو خدا کے سامنے تکبر کرنے کی؟ بڑی بڑی گستاخی، بڑی جرت کی بات ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں گردن مسل کے رکھ دے۔ تو صوفیاء کے ہاں یہ بہت مطلب عاجزی کا تصور، یعنی یہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے نتیجے میں آپ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ پھر رستہ کھولتی ہے آپ کا قرب الہی۔ توبہ خدا کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ ایک بزرگ نے ایک قصہ لکھا ہے اسی بات کا، واپس کیسے آتے ہیں، اللہ کیسے کھولتا ہے۔ ایک غالباً میں اگر صحیح یاد ہے ابن قیم جیسے وہابی صوفی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہابی صوفی تھے، میں پیار سے کہہ رہا ہوں، مطلب میں کسی کی گرہ نہیں کر رہا، راضی سے وہ توحید پرست تھے، بڑے عالم تھے، اور ابن قیمی مطلب ایک عام آدمی تھوڑی تھے وہ، لیکن وہ بھی یہ بڑے اصلی صوفی لوگ تھے۔ یہ بالکل ابھی وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ یہ لوگ جن پہ ہم بعض اوقات گرفت کرتے ہیں، اصل میں گرفت علمی یہ وہ ایک الگ بات ہے، نہیں، وہ ٹھیک گرفت کرتے تھے، وہ صحیح۔ علماء کا کام ہے صوفیاء کو سیدھا رکھنا، یہ ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایک چیک ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس سے ماں ناراض ہو گئی، تھپڑ شپڑ مار کے گئے، بہت گھر سے نکال دیا، وہ چلا گیا، ساری رات پھرتا رہا، کدھر جائے، کہیں راستہ مل آیا، وہ اپنے گھر ماں کے گھر کے دروازے پہ سر رکھا چوکھٹ پہ سو گیا۔ اب صبح جب ماں اٹھی اور دروازہ جو کھولا تو وہ لڑکا پڑا تھا۔ کہتے ہیں گستاخ، تمہیں میں نے گھر سے نکل، تم پھر آ گئے ہو؟ کہہ دیا ماں بات یہ ہے کہ میں ساری رات مختلف درد پھرتا رہا، مجھے کوئی ایسا درد نظر نہیں آیا آپ کے علاوہ کہ جہاں میں جاؤں، بس یہی در ہے، آپ کی مرضی ہے
دھکے دیں اور آپ کی مرضی ہے مجھے یہیں لیٹنے دیں اور آپ کی مرضی ہے مجھے اندر لے آئیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بس سالک کا یہی حال ہوتا ہے، وہ خدا کے دروازے پہ لیٹ جاتا ہے جب غلطی کرتا ہے، جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر بھی لیٹ جاتا ہے، کہتا ہے مولا اب تیری مرضی ہے۔ دھکے دے کے پیچھے پھرنا ہے، آپ بتا۔ اب اس پہ خواجہ عبداللہ انصاری جیسے لوگوں نے یہی کہا ہے نا کہ پھر بتا تیرے علاوہ کوئی در ہے، ہم چلے جاتے ہیں، بتا دو فلاں در چلے جاؤ، ہم چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے خود ہی کہا کوئی در نہیں تو پھر ہم بیٹھے ہیں ادھر، اب آپ کی مرضی ہمیں بٹھائے رکھنا ہے، صمدیت کا اظہار کرنا ہے، یا آپ نے رحمانیت کا، رحمان ہونے کا، ودود ہونے کا، کریم ہونے کا، رؤوف ہونے کا، حنان ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اب یہ میں ترجمہ کر دوں، رؤوف مین شفقت کرنے والا، کریم مین کرم کرنے والا، ودود مین محبت کرنے والا، حنان مین بے پناہ اچھل اچھل کے محبت کرنے والا، رحمان رحم معاف کرنے والا، رحیم اور معاف، یہ وہ اللہ پاک کے اسماء حسنی نا، کہ اگر تو آپ یہ ہیں تو پھر ہمیں اندر آنے دیجیے۔ تو پھر اللہ میاں ان کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ کی حضوری میں آئیں، اللہ کی اطاعت میں آئیں۔ تو بعض صوفی اس طرح سوچتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء الہی بھی توبہ کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اسی طرح بے شمار ہمیں قرآن کریم میں ایسی آیات ملتی ہیں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں۔ انبیاء کی توبہ سے کیا مراد؟ انبیاء اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہیں، پوری دنیا وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ان کا رخ جاتا ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں ڈالتے، اس کے باوجود بھی استغفار پڑھتے ہیں۔ ان کا استغفار، ان کا یہ توبہ جو آپ نے آیات مبارکہ پڑھی بے پناہ ہے۔ یہ دو طرح کا ہے، بعض اوقات اللہ کی مشیت اور کسی طریقے سے یا بشری تقاضوں سے کوئی تھوڑا صاحب ہو جائے، جو بہت انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری عقیدے کے مطابق انبیاء معصوم من الخطا ہیں، مطلب یہ کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں، سنی شیعہ دونوں کا، سلفیوں کا، سب کا ہے۔ جب انبیاء غلطی ہی نہیں کر سکتے، استغفار کیا کریں گے؟ اور خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی غلطی قرآن مجید نے منسوب ہی نہیں کی۔ مطلب بعض انبیاء کے بارے میں بتایا، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ نقطہ علماء نے خاص طور پہ صوفیاء نے اس پہ بہت بحث کی ہے۔ غالباً شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا قول میری ذاتی رائے میں اس پہ سب سے بلند ہے۔ سادر ہمارے میرے تو استاد ہیں، شیخ ہیں ہمارے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ کیوں استغفار پڑھتے، کیا ضرورت تھی 70 دفعہ؟ آپ نے لطیف نقطہ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا اللہ کے قرب میں روز اتنا سفر ہوتا ہے، اللہ کے قریب روز اتنا آگے بڑھتے ہیں، آج جب مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں کل اللہ کے قریب میں کہاں کھڑا تھا، اس کمی کا جو ان کو احساس ہوتا ہے کہ کل میرا مقام آج سے کم تھا، تو وہ اس پہ استغفار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عجیب باتیں ہیں، لیکن انبیاء کا استغفار گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خاص طور پر احادیث میں کہاں کہاں پر تصوف کے مفاہیم ملتے ہیں اور اہل تصوف ان احادیث کی تفسیر کیسے کرتے ہیں، اسی سلسلے کو ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی زیر بحث لائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔